بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گوندل۔ آج 27 مئی ہے سال 2022۔ گیم آن ہے، گھبرانا نہیں۔ نئے لانگ مارچ کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں۔ عمران خان نے آج پشاور میں جارحانہ پریس کانفرنس کی ہے۔ دھرنا کیوں نہیں دیا، ڈیل کا صفحہ پھاڑ کر رکھ دیا ہے۔ نیوٹرل کو بھی آخری وارننگ دے دی گئی ہے۔ کپتان نے چیف جسٹس کو ایک خط لکھا ہے۔ اس خط میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ بڑی عام تفصیلات ہیں جو اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ جس طریقے سے دھرنا نہیں ہوا اور عمران خان اور ان کے کارکن اسلام آباد سے واپس چلے گئے، بہت ساری سازشی تھیوریز نے جنم لیا۔ بیک ڈور رابطے یقیناً ہو رہے تھے۔ شاہ محمود قریشی نے اس حوالے سے اعتراف کیا ہے اور ان کے نتیجے میں یقیناً کوئی ڈیل نہیں ہوئی، یہ آج عمران خان صاحب نے بتا دیا ہے۔ یہ مذاکرات کیسے ہوتے رہے، تھوڑا سا آج روزنامہ دنیا کے اندر ہمارے دوست طارق عزیز ایک سٹوری لائے ہیں، وہ آپ کے سامنے پہلے رکھ دوں تاکہ آج جو بڑی جارحانہ پریس کانفرنس تھی اس کے عام نکات جو ہے ان پر ہم بات کریں گے۔ وہ لکھتے ہیں کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان خفیہ مذاکرات۔ اپوزیشن نئے الیکشن کی تاریخ لینے پر بضد تھی۔ حکومت کے انکار پر بات آگے نہ بڑھ سکی۔ بات چیت کے دوران شاہ محمود قریشی اور راجہ پرویز اشرف کے درمیان سخت تلخ کلامی ہوئی، جس کے بعد مذاکرات تعطل کا شکار ہوئے، اور یہ مذاکرات راجہ پرویز اشرف کے گھر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ہوئے تھے۔ تحریک انصاف کی طرف سے شاہ محمود اور اسد عمر نے شرکت کی، اور دوسری طرف سے یوسف رضا گیلانی اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ایاز صادق موجود تھے۔ ذرائع کے مطابق مصالحت کے لیے غیر سیاسی حلقوں کے نمائندے بھی مذاکرات میں شامل تھا۔ شاہ محمود قریشی بضد تھے کہ حکومت نئے الیکشن کے لیے تاریخ دے، چاہے 6 ماہ بعد کی ہو، تاکہ عمران خان اسلام آباد میں جلسے کے اختتام پر الیکشن کا اعلان کر سکے، جبکہ حکومت کا موقف تھا کہ عمران خان جلسہ کر کے واپس چلے جائیں۔ ہم انتخابی اصلاحات، نیب قوانین میں ترامیم سمیت کچھ ضروری قانون سازی کے بعد نئے الیکشن کا اعلان کریں گے۔ حکومت کا کہنا تھا کہ یہ رویہ درست نہیں ہے، نہ ہی جمہوری ہے، نہ نئے الیکشن کے لیے اپوزیشن سمیت تمام جماعتوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے۔ ہماری کن پٹی پر بستول رکھ کر الیکشن کی تاریخ نہیں لی جا سکتی۔ اس موقع پر شاہ محمود جذباتی ہو گئے۔ انہوں نے میز پر پڑے کاغذ اور فائل ہوا میں اچھال دی، احتجاجاً اٹھ کر چلے گئے۔ اس پر راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ شاہ صاحب یہ میرا گھر ہے، اسمبلی ہال نہیں ہے۔ شاہ محمود صاحب آپ کا رویہ اور طرز عمل مناسب نہیں ہے۔ ذرائع کے مطابق ایک موقع پر نومبر میں الیکشن کی تاریخ زیر غور آئی اور حکومت کی شرط یہ تھی کہ یہ اعلان عمران خان نہیں، مناسب موقع پر حکومت اور اتحادی خود کریں گے۔ حکومت کا اصرار رہا کہ تحریک انصاف ڈی چوک میں دھرنا دینے کے بجائے جلسہ کر کے چلی جائے، جبکہ تحریک انصاف دھرنا دینے اور الیکشن کی تاریخ کے مطالبے سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو یہ جو مذاکرات کی اور ڈیل کی کہانی آ رہی ہے، طارق عزیز صاحب روزنامہ دنیا کے جو بڑے خصوصی انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں اور یہ نون لیگ کی بیٹ بھی کور کرتے ہیں، ان کے ذرائع کے مطابق یہ ڈیل نہیں ہو سکی، اور اب حکومت نے اور آج عمران خان نے بھی واضح کر دیا ہے کہ بیک ڈور رابطے ہوتے رہے، لیکن اس کے نتیجے کے اندر کوئی ڈیل نہیں ہوئی۔ آج ایک تو پی ٹی آئی نے بڑا زبردست کام کیا، اور وہ یہ کہ جو شہداء ہیں ان کے لیے، فیملیز کے لیے 1 کروڑ روپے کا اعلان کیا ہے، چونکہ یہ بہت لوگوں کی ڈیمانڈ تھی۔ سوشل میڈیا پر جو پی ٹی آئی کے ورکرز تھے وہ بھی اس پر بضد تھے کہ ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا لایا عمل بنانا چاہیے کہ یہ اس طرح کی شہادتیں ہوتی ہیں، اتنے لوگ قربانیاں دیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی ویلفیئر فنڈ جو ہے اس کا اجرا کیا جانا چاہیے۔ محمود رشید جو ہے وہ آج لاہور کے اندر جو شہید ہیں ان کے گھر پہنچے، 10 لاکھ انہوں نے اپنی جیب سے ادا کیا، اور 1 کروڑ جو ہے وہ ادا کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ بھی ایک اچھی بات ہے۔ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں یقیناً وہ مداوع تو نہیں ہو سکتا، لیکن بہرحال ان کے بچے، فیملیز کے لیے یہ ایک زبردست کاوش ہے۔ دوسری طرف آج پشاور کے اندر عمران خان نے لانگ مارچ کے بعد پہلی پریس کانفرنس کی ہے۔ یہ بڑی جارحانہ پریس کانفرنس ہے، اور جس کے اندر جو ڈیل سے لے کر جو دھرنا نہ دینے کی وجوہات ہیں، اور پھر جو شیلنگ ہوئی، جس طرح ظلم و بربریت ہوئی، وہ پوری داستان انہوں نے رقم کی ہے۔ میں ذرا وہی چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا
اب وہ کہتے ہیں کہ میری اسٹیبلشمنٹ سمیت کسی سے کوئی ڈیل نہیں ہوئی، اگر میں اس دن شام کو اسلام آباد میں بیٹھ جاتا تو خون خرابہ ہو جاتا۔ آپ کو علم ہے رانا ثناء اللہ اور شریف خاندان سے یہ بعید نہیں ہے، وہ اس طرح کا کھیل کھیلنے کی کوشش کرتے کہ عوام اور فوج آپس میں لڑ پڑتے اور پھر وہ اپنی سیاست اس ماحول کے اندر چمکاتے۔ عمران خان کہتے ہیں اس روز کنفیوژن تھی، میڈیا پر دباؤ تھا، انٹرنیٹ سلو کر دیا گیا تھا، کسی کو معلوم نہیں تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ ہمیں رکاوٹوں کی وجہ سے پہنچنے میں دیر ہوئی، جب میں اسلام آباد پہنچا تو علم ہو گیا تھا کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ شہباز شریف، رانا ثناء اور حمزہ یزید کو ماننے والے لوگ ہیں، اور یہ یزید کو ماننے والے پولیس کو کہہ رہے تھے کہ ظلم کرو، جو تماشا لگایا گیا۔ ہمارے لوگ غصے میں تھے، پولیس کے خلاف نفرتیں بڑھ چکی تھی، سب لوگ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ اس رات خون خرابہ ہونے لگا تھا، مگر یہ پولیس بھی ہماری ہے، آزادی مارچ ختم کر کے واپس جانے کو ہماری کمزوری نہ سمجھے۔ میں 126 دن کا دھرنا دے چکا اور میرے لیے مسئلہ نہیں ہے، جب تک یہ حکومت گھٹنے نہیں ٹیکتی میں بیٹھا رہتا، لیکن مجھے ملک اور قوم کی فکر تھی۔ پھر وہ کہتے ہیں کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ امپورٹڈ حکومت کو تسلیم کر لیں گے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اسے جہاد سمجھتا ہوں، اگر 6 دن میں اسمبلی تحلیل کر کے واضح طور پر الیکشن کا اعلان نہ کیا گیا تو ہم بھرپور تیاری کے ساتھ نکلیں گے۔ 6 دن کا دیے ہیں، حقیقی آزادی کے لیے ساری قوم نکلے گی۔ تیاری کا مطلب یہ ہے کہ اس بار ہمارے لوگوں سے گھروں سے نہیں پکڑے جائیں گے۔ 6 دن بھی ہمارے پاس وقت ہے اور حکومت کے پاس بھی وقت ہے۔ اسٹیبلشمنٹ، یہ بھی ایک بڑا پیغام دیا گیا ہے، لیکن یہ بات کہ لوگ پکڑے گئے ہیں، مجھے یہ تھوڑی سی ہضم نہیں ہو رہی۔ خان صاحب کو یا تو معلومات غلط دی گئی ہے، اور پوری چونکہ وہ آلریڈی اناؤنس کر چکے تھے، اور لوگ پکڑے بھی اتنی تعداد میں جو رہنما ہے وہ نہیں پکڑے گئے۔ دراصل یہ ایک پی ٹی آئی کی اتنی تنظیمی کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے عوام کے اندر سے حمایت ہونے کے باوجود یہ لوگوں کو نہیں نکال سکے۔ شفقت محمود کا علی ممتاز صاحب نے بتایا ہے جس طرح وہ مرید کے پہنچے، تھوڑے سے بندے تھے، وہاں انہوں نے کھانا تناول فرمایا اور بڑا مزیدار کھانا تھا، مختلف ڈشز تھی۔ پھر انہوں نے کہا مجھے 3 گھنٹے آرام کرنا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، پھر خسرو بختیار ہیں، وہ جنوبی پنجاب کے صدر ہیں، وہ اس وقت یورپ میں گھوم رہے ہیں۔ تو تنظیمی سیٹ اپ جو ہے پچھلے 3.5 سال کے اندر جب پی ٹی آئی اقتدار میں آئی ہے تو وہ برباد ہو گیا ہے۔ اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور یہ پی ٹی آئی کے کارکنان مسلسل ہمیں بھی میسجز کر کے یہ بات کہتے ہیں کہ آپ یہ نقطہ ضرور اٹھائیں۔ تو یہ پی ٹی آئی کو تنظیمی کمزوریاں، پھر پورے پنجاب سے لوگوں کو نہ نکلنا، ایک جگہ پر اگر 5000 بندہ بھی اکٹھا جمع ہو جاتا تو پولیس کے لیے کافی تھا، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو سکا۔ سرگودا سے بڑا قافلہ تھا، میاں والی سے اور ڈی آئی خان کی طرف سے جو قافلہ آیا ان کو ضرور، اون عباس پبی ہیں، بہت محنت کی انہوں نے، ان کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے۔ اب دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو نیوٹرل کردار ادا کر رہی ہے اس کے پاس بھی وقت ہے، کوشش یہ ہے کہ چیزیں ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائیں۔ انہوں نے وہی حرکتیں کی جو ملک کی طرف جس طرف جائے گا، جس طرف بھی جائے گا، اگر ایسی حرکتیں کی تو ذمہ دار یہ خود ہوں گے۔ تو جو نیوٹرل ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کو بھی خان صاحب نے ایک بڑا واضح میسج دیا ہے آج کی پریس کانفرنس میں۔ دوسری طرف چیف جسٹس آف پاکستان کو انہوں نے بتایا میں نے ایک خط لکھا ہے، اور اس خط کے اندر میں نے کہا ہے کہ جمہوریت میں پرامن احتجاج کا ہمیں حق ہے یا نہیں، صورتحال واضح کریں۔ مجھے سپریم کورٹ سے پوری امید ہے ان کا عام کردار ہوگا، اور 6 دن میں الیکشن کا اعلان نہ کیا تو پھر 6 دن کے بعد لایا عمل دوں گا، مگر واضح کرتا ہوں کسی صورت یہ سیٹ اپ قبول نہیں ہے۔ اگر ہمیں پرامن احتجاج نہیں کر دیں گے تو کیا راستے رہ جائیں گے۔ 6 دن میں پتہ چل جائے گا کہ سپریم کورٹ ہمارے پرامن احتجاج کا تحفظ کرتا ہے یا نہیں۔ قوم کو پتہ چلنا چاہیے کہ کون حق پر کھڑا ہے، کون ظلم کر رہا ہے، اور کون ملک میں کرپٹ نظام بچانے کے لیے ہر سطح پر جانے کو تیار ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ عدالتی حکم کے بعد ہمیں توقع تھی کہ اب رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، ہمیں توقع تھی کہ اب راستے کھل جائیں گے۔ ہم پولیس کی بربریت کے لیے، جو بربریت ہے اس کے لیے تیار نہیں تھے، تیار ہونا چاہیے تھا۔ جب آپ کو علم ہے 2014 کے اندر جس طرح تشدد کیا گیا، یہ پھر میں وہی بات کروں گا کہ خان صاحب کو یا تو ان کے جو لوگ ہیں وہ شاہ محمود قریشی صاحب ملتان کو چھوڑ کر ساتھ تھے، ان کا ساتھ ہونا ضروری بھی تھا، وہ نائب کپتان ہیں۔ اسد عمر جو ہے
وہ بھی اسلام آباد کی بجائے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن ساری بہرحال یہ کمزوری تھی. ہمیں توقع نہیں تھی کہ اب راستے یعنی وہ کہتے ہیں کھل جائیں گے. آزادی مارچ میں ہمارا پرامن احتجاج تھا. ہمارے کارکن ملک کی حقیقی آزادی کے جذبے کے ساتھ اپنے گھر سے نکلے تھے. ہم سب سمجھ رہے تھے کہ پولیس ایکشن نہیں ہوگا کیونکہ پرامن احتجاج ہمارا حق ہے. لیکن ملک پر مسلط ٹولے کے خلاف پرامن احتجاج کی اجازت بھی نہیں دی گئی. اب وہ کہتے ہیں کہ لاہور میں فیصل عباس کو راوی پل سے نیچے پھینکا گیا. خواتین، وکیل، بچیوں سے جو سلوک کیا گیا یہ ظلم ہے. لبرٹی چوک پر فیملیز پر تشدد کیا گیا. کراچی میں تشدد کیا گیا. اسلام آباد کی فیملیز بھی آ گئی، ان پر بھی تشدد ہوا. شیلنگ کی گئی. لوگ شیلنگ کے باوجود واپس آئے. وکلاء برادری کو لاہور میں بری طرح تشدد کا نشانہ بنایا گیا. میں نے ایک ویڈیو بھی آپ کو M.H. شہین ایڈوکیٹ صاحب کی بھیجی تھی جس کے اندر انہوں نے حوالات سے ایک پیغام دیا تھا. یہ سابق نائب صدر ہیں لاہور بار کے. اب وہ کہتے ہیں کہ وکیل بسوں میں تھے، اس میں خواتین بھی تھی، انہیں مار رہے تھے. کون سا انصاف کا نظام اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ کون سی پولیس اپنی قوم کی عورتوں کو اس طرح مارتی ہے جس طرح پنجاب پولیس کو استعمال کیا گیا؟ چن کر آفیسرز کو اوپر بٹھایا، کرپٹ افسران کو تعینات کیا گیا. آج قوم غصے میں ہے کہ پرامن احتجاج کرنے نہیں دیا گیا. اب یہاں پر ظاہر ہے ظلم ہوا، لیکن خان صاحب کو بھی سوچنا چاہیے، ان کی ٹیم کو بھی. 3.5 سال آپ اقتدار میں رہے اور اس کی پولیس کی جو ریفارمز آپ نے کرنی تھی وہ آپ نہیں کر سکے. چونکہ جو ریفارمز کمیٹی آپ نے بنائی تھی ڈاکٹر عشرت عباس کی سربراہی میں، وہ 3.5 سال صرف آپ کو گھماتی رہی. اور جو آپ نے وزیر قانون رکھا ہوا تھا وہ آپ کا تھا ہی نہیں. آپ خود مان چکے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ تھا. تو وہ آپ کو گھماتے رہے. یہ سسٹم پولیس کی جو بہتری ہے، اچھی تربیت، ان کا کوئی نفسیاتی معائنہ، یہ ساری چیزیں آپ نے کرنی تھی. بہرحال اس پر فوکس نہیں ہو سکا. اور یہ بات میں نے براہ راست بھی جو 8 مارچ کو ہماری ملاقات ہوئی تھی اس میں ذکر کیا تھا. اب یہاں پر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر جون میں الیکشن کے لیے تیار ہیں تو باقی چیزوں پر بھی بات ہو سکتی ہے. اگر مذاکرات نہیں تو پھر دوسرا طریقہ عوامی احتجاج ہے جو ہم کرتے رہیں گے. تو مذاکرات دونوں طرف کوئی کمیٹی بننے جا رہی ہے. امید ہے اس کے اندر کچھ چیزیں طے ہوں گی اور معاملات آگے بڑھیں گے. اگر یہ نہیں مانتے تو پھر پرامن احتجاج کرتے رہیں گے. بیوروکریسی اور اداروں نے جو عوام کے ساتھ کیا، یزید کے ماننے والوں نے جو کل کیا، ان سے عوام حساب اور جواب لیں گے. بیرونی قوتیں پاکستان کو اپنے پیروں پر کھڑا نہیں دیکھنا چاہتی. یہ جو تیل کا اضافہ ہوا ہے IMF کے آگے لیٹ گئے. انہوں نے بتایا میری باقی زندگی قوم کی حقیقی آزادی کے لیے گزرے گی. حکمران ملک کو خود بغاوت کی طرف لے جا رہے ہیں. جس طرح مہنگائی ہو رہی ہے یہ حکومت عوام کی بغاوت کی طرف لے جائے گی. اس سے ملک میں بدحالی آئے گی. آج سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ وہ غلامی کی قیمت ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں. IMF کو تو امریکہ ہی کنٹرول کرتا ہے. پاکستان پر دباؤ کون ڈال رہا ہے؟ کس نے پاکستان کو لائف سپورٹ مشین بنا رکھا ہے؟ اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ، EVM مشین کا خاتمہ اور پھر نیب کے آرڈیننس کے اندر جو ترمیم ہے، انہوں نے کہا عدالت میں بھی جائیں گے اور یہ چیزیں ہم دیکھیں گے. یہ ملک تب بچے گا جب ریاست مدینہ کی بنیاد پر کھڑا ہوگا. اور ملک میں الیکشن کے اعلان کا مطلب یہ نہیں کہ آپ فتح کرنا چاہتے ہیں. ایک شخص نے بڑا سخت سوالات کیے اور وہ سوالات لگتا تھا کہ وہ صحافی نہیں ہے بلکہ پٹواری ہے. اور حامد میر اور ٹولے کا جو بیانیہ تھا وہی وہ بیان کر رہا تھا کہ آپ نے لوگوں کو بدتمیز کر دیا ہے، یہ کر دیا ہے. اب فضل الرحمان کے لوگوں کو دیکھیے مذہبی ہیں لیکن ان کے لیڈر بھی اتنے بدتمیز ہیں. ابھی چند دن پہلے جو ایک سومرو صاحب نے بات کی ہے. پھر عمران خان اور مریم نواز کی ایک کنیز ہنا ربانی، وہ ہنا پرویز بٹ، کس طرح وہ بار بار بے شرم یہ وہ روز بدتمیزی کرتے ہیں. پھر صحافیوں کے اندر سے، صحافیوں کے جو لبادے کے اندر بدتمیز اور بے شرم ٹولہ ہے جس کا میں اکثر آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. تو وہ لوگ بھی، لیکن عمران خان کے جو لوگ ہیں ان کو یہ جی بالکل ایسے ہیں ویسے ہیں اور ان پر تشدد جائز ہو گیا ہے. بہرحال پاکستان کی جو نام نہاد انسانی حقوق کے چیمپئن تھے، جو صحافت اور سیاست کے لبادے جنہوں نے اوڑے ہوئے تھے، وہ پوری طرح ان 2-3 دنوں کے اندر بے نقاب ہوئے ہیں. بہرحال گیم آن ہے، گھبرانا نہیں ہے. کپتان نہیں گھبرایا اور نئے ایک لانگ مارچ کی کال دی جا سکتی ہے. آنے والے دنوں میں کیا ہوگا آپ کے ساتھ ڈسکس ہوتا رہے گا. اپنے میزبان ساجد گوندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.